نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں لئیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا مسلم۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں جس میں ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طویل نظموں پر تبصرہ پیش کریں۔ جن دو مارکت الآراء نظموں سے ہم اس سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں، میری مراد شکوہ اور جواب شکوہ ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دو مارکت الآراء نظمیں ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پوری دنیا میں اس کے مختلف تراجم کیے گئے، بلکہ دنیا بھر کے شعراء نے اپنی اپنی زبانوں میں اسے منظوم انداز میں پیش کیا۔ اس سیریز میں آگے بڑھنے سے قبل میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ناچیز ان تمام شروحات کا ذکر کر لے جس میں ہم نے اس سیریز میں استفادہ کیا اور آگے بھی ہم جن شروحات سے استفادہ کریں گے۔ ویسے تو ناچیز نے 8 شروحات سے استفادہ کیا ہے، لیکن 5 شروحات بہت اہم اور بہترین ہیں جو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ سیریز کے آغاز سے قبل ان کا ذکر کر دیا جائے۔ یوسف سلیم چشتی صاحب کی شرح سے ناچیز نے استفادہ کیا، اسی طرح مولانا غلام رسول ماہر صاحب کی شرح سے استفادہ کیا، اسی طرح خواجہ محمد زکریا صاحب کی شرح سے استفادہ کیا، اسی طریقے سے خواجہ حمید یزدانی صاحب کی شرح سے استفادہ کیا، اور علامہ اقبال کی طویل نظموں کے عنوان سے رفیع الدین ہاشمی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس سے بھی استفادہ کیا۔ ہم جب شکوہ پر بات کرتے ہیں تو شکوہ پر پہلی بات یہ آتی ہے کہ شکوہ کب لکھی گئی۔ تو اس میں نسیم امراوی صاحب کی تحقیق یہ تھی کہ یہ 1909 میں لکھی گئی، جبکہ خواجہ محمد زکریا اور مولانا غلام رسول ماہر کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ 1911 میں لکھی گئی، اور یہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے 26واں جلسہ تھا جس میں اس نظم کو علامہ اقبال نے اپریل 1911 میں روانہ ہوٹل اسلامیہ کالج میں اس نظم کو پیش کیا۔ شکوہ کا شمار بانگ درا کی سب سے اہم نظموں میں ہوتا ہے، اور یہ شکوہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب سے واپس آ کر لکھی۔ اب بانگ درا کی تمام نظموں کو جب ہم دیکھیں تو اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی وہ نظمیں جو علامہ اقبال نے یورپ جانے سے قبل لکھی وہ ایک پہلا حصہ ہے، اس میں وطنیت کا زیادہ رنگ نمایاں نظر آتا ہے، اور علامہ اقبال کی بانگ درا کی نظموں کا دوسرا حصہ وہ ہے جو 1905 اور 1908 کے درمیان جب علامہ اقبال یورپ میں موجود تھے، علامہ اقبال نے وہ نظمیں لکھی، اس میں ایک الگ رنگ نمایاں نظر آتا ہے، لیکن اسلامی رنگ کھل کر نمایاں طور پر ان نظموں میں نظر آتا ہے جو 1908 سے 1924 کے درمیان لکھی گئی جو بانگ درا میں شامل ہے، اور شکوہ بھی وہ نظم ہے جو 1908 سے 1924 کے درمیان لکھی گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یورپ جانے سے قبل اپنی نظمیں ترنم سے پڑھا کرتے تھے، اور جو نظم انہوں نے آخری ترنم سے پڑھی تھی وہ تصویر طرز تھی، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب یورپ سے واپس آئے تو علامہ اقبال نے 3 سال تک کوئی بھی نظم انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں نہیں پڑھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1911 میں روانہ ہوٹل اسلامیہ کالج میں یہ پہلا موقع تھا کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو یورپ سے آنے کے بعد پیش کیا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، رفیع الدین ہاشمی صاحب کے بقول، کہ علامہ اقبال جو بھی نظم اپنی سناتے اس کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے اسے چھپوا لیتے، اور چھپوانے کے بعد اس کی مختلف کاپیز لے آتے اور وہ کاپیز جلسے کے اندر فروخت ہو جاتی۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1911 میں وہ اپنی نظم پڑھنے کے لیے آئے تو شکوہ سے پہلے انہوں نے ایک قطعہ پڑھ کر سنایا، اور شکوہ انہوں نے ایک کاپی ہی شکوہ کی لے کر آئے، اور مختلف اس کی کاپیاں نہیں لے کر آئے تھے، اور وہی جو ایک کاپی وہ لے کر آئے تو نواب ذوالفقار علی خان صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے وہ 100 روپے میں وہ کاپی خرید لی، اور اس کاپی کو بھی انہوں نے انجمن کو دے دیا، اور اس رقم کو بھی انہوں نے انجمن میں دے دیا۔ اسی طریقے سے جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شکوہ نظم پیش کر رہے تھے تو خواجہ سمد آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا قیمتی دوشالہ علامہ اقبال کو پہنایا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی انجمن کو دے دیا، اور وہیں اسی جلسے میں وہ نیلام ہوا اور اس کی رقم انجمن کو دے دی گئی۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب شکوہ پڑھنا شروع کی تو علامہ اقبال نے اسے ترنم سے نہیں پڑھا بلکہ تحت اللفظ پڑھا، تو جس پر ایک بہت زور آیا، بڑا اصرار کیا گیا کہ شکوہ کو بھی ترنم سے پڑھا جائے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے
اس پر یہ کہا کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ اس نظم کو کس طرح پڑھا جائے گا. لیکن کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شاندار انداز میں شکوہ کو پیش کیا. علامہ اقبال کی شاعری میں وہ جان تھی، علامہ اقبال کے پیغام میں وہ جان تھی کہ لوگ وجد کے اندر آ گئے اس کلام کو سننے کے بعد، اور اسے بہت سراہا گیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو شکوہ نظم پیش کی، جب یہ چھپنے کے لیے گئی تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ تبدیلیاں نہیں کی گئیں، بلکہ غلام رسول مہر صاحب کے مطابق اس میں صرف ایک تبدیلی کی گئی، ایک مقام پر تبدیلی کی گئی، جبکہ رفیع الدین ہاشمی صاحب کے مطابق یہاں پر 4 مقامات پر تبدیلی کی گئی. شکوہ کا پس منظر کیا تھا؟ اس پر یوسف سلیم چشتی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے جس میں علامہ اقبال نے شکوہ لکھی. تو وہ کہتے ہیں یہ وہ حالات تھے جب اطالیہ نے خلافت عثمانیہ سے طرابلس کو چھین لیا، اور بلکان کی عیسائی ریاستیں جو خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھیں وہ انہوں نے بغاوت کر دی اور وہ آزاد ہو گئے. تو یوسف سلیم چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ حالات تھے کہ جب دنیا میں چل رہے تھے تو علامہ اقبال نے شکوہ کو لکھا. اسی طریقے سے رفیع الدین ہاشمی صاحب نے کچھ اور وجوہات کا بھی ذکر کیا ہے جو اس دور میں چل رہی تھی جب علامہ اقبال نے جس کے پیش نظر شکوہ کو لکھا. اس میں ایک بات یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ پہ برطانیہ کا قبضہ تھا، بہت سی جگہیں برطانیہ نے واپس لے لی تھی خلافت عثمانیہ سے. اسی طریقے سے ایران کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ ایران پہ برطانیہ، روس اور جرمن اثرات غالب تھے ایران کے اوپر. اس طریقے سے وہ ترکی کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں بتاتے ہیں کہ ایک نوجوانان ترک کے نام سے ایک تنظیم تھی جو ان کے اندر قومیت کے جذبے کو زیادہ ابھار رہی تھی اور لاطینی اور لادینی جذبات کو وہ فروغ دے رہی تھی. اسی طریقے سے جو ایک اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایلیمنٹ بیان کیا وہ کانگریس کا کیا کہ ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ غلامی پر رضامند تھے اور کانگریس کے حاشیہ بردار بنے ہوئے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف عربوں کے اندر عرب نیشنلزم کو فروغ دیا جا رہا تھا، اور لارنس آف عربیہ جو تھا وہ اس پر زور دے رہا تھا کہ عرب بغاوت کریں ترکوں کے خلاف. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ویسے تو شکوہ جو علامہ اقبال نے لکھی یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ تھا، اور اس پر جو رد عمل تھا وہ بھی بڑا سخت آیا. یعنی عوام الناس میں تو اس کی بڑی پسندیدگی ہوئی. یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود بتاتے ہیں کہ انہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں خطوط موصول ہوئے جن میں شکوہ کی تعریف کی گئی، لیکن وہیں ایک خاص طبقے نے اسے خدا کے حضور گستاخی کے طور پر لیا، اور بہت سے علماء کرام کا رد عمل اس پر بڑا شدید تھا. علامہ اقبال پر کفر کے فتوے بھی لگ گئے. لیکن جب علامہ اقبال نے جواب شکوہ کو لکھا تو اس کے بعد کئی لوگوں نے اپنے ان فتووں کو واپس لے لیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو لہجہ ہے وہ اس شکوے کے اندر وہ بڑا ایک اہم دلچسپ موضوع ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے شکوہ تو پیش کیا لیکن اس میں مایوسی ہونی چاہیے تھی. یعنی شکوے کے اندر بندہ مایوسی کو پیش کرتا ہے. جیسے مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے شکوہ ہند لکھا تو اس میں مسلمانوں کے عروج کے بعد جو انہوں نے زوال کا نقشہ کھینچا وہ بالکل مایوسی والا تھا، اور وہ دور بھی مایوسی کا چل رہا تھا جب مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا. لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شکوہ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے شکوہ ضرور پیش کیا لیکن اس میں مسلمانوں کے عروج کے بعد اس زوال کی جو داستان ہے اس کو بھی کسی حد تک بیان کیا، لیکن زوال کی بات کو اس قدر نمایاں نہیں کیا، بلکہ شکوہ کے اندر بھی مسلمانوں کی جو عظمت رفتہ تھی اس کو ایک مسلمان کی زبان سے پیش کیا کہ ہم تو وہ ہیں کہ کنتم خیر امت، کہ ہمیں ایک بہترین امت کہا گیا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہٹ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. علامہ اقبال نے کس طرح کے اشعار جو ہم آگے جا کے تفصیل سے پیش کریں گے علامہ اقبال نے بیان کیے ہیں. تو علامہ اقبال نے اس شکوہ کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر جو
ایک مایوسی والی بات ہے اس کو پیش نہیں کیا، بلکہ اس میں بھی مسلمانوں کے جو شاندار ماضی کے واقعات تھے ان کو نمایاں کر کے پیش کیا۔ امید ہے آپ سے شیئر کی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ علم تصوف، مسلمانوں کی روشن تاریخ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دی مسلم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔